جب ہم اسلام کی تاریخ کا سوچتے ہیں تو ذہن میں اکثر جنگیں، سلطنتیں اور بڑے بڑے حکمرانوں کی کہانیاں آتی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی کچھ اور ہو؟ کیا ہو اگر تاریخ کا سب سے بڑا راز تلواروں میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں چھپا ہو؟ آئیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر تاریخ کو فتوحات اور شکست کی ایک لمبی لسٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن آج ہم کہانی کو ایک بالکل الگ نظر سے دیکھیں گے۔ وہ کہانی جو کردار کی تبدیلی اور انسانیت کے سفر کی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس سارے تجزیے کی بنیاد ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے راز سے۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ کا وہ ابتدائی دور۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے نہ کوئی فوج ہے، نہ سلطنت، نہ کوئی مال و دولت، کچھ بھی نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کوئی ظاہری طاقت تھی ہی نہیں، تو یہ نظریہ کیسے نہ صرف زندہ رہا بلکہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا؟ یہ پھیلا کیسے؟ اور اسی سوال کا جواب ہمارا پہلا راز ہے۔ جواب تھا کردار کی طاقت، وہ سچائی، وہ امانت داری، وہ بہترین اخلاق۔ یہ وہ قوت تھی جس نے دلوں کو جیتا۔ جو سب سے بڑے مخالف تھے وہ بھی تو پیغمبر اسلام کو الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ تو یہ جیت ہتھیاروں کی نہیں تھی، یہ جیت تو اعلیٰ کردار کی تھی۔ اچھا، اب چلتے ہیں دوسرے راز کی طرف۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے مدینہ کی طرف ہجرت۔ لیکن کیا یہ صرف جان بچا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کوئی پسپائی نہیں تھی۔ یہ تو ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ یہاں ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جس نے آگے چل کر تاریخ بدل دینی تھی۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ ہمارا اسلامک کیلنڈر بھی تو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس نئے معاشرے کی بنیاد 3 بہت مضبوط ستونوں پر تھیں۔ پہلا تھا بھائی چارہ، یعنی مواخات۔ سوچیں، مہاجر اور انصار ایسے ایک ہوئے جیسے سگے بھائیوں۔ دوسرا تھا انصاف، اور انصاف ایسا کہ دوست ہو یا دشمن سب کے لیے ایک برابر۔ اور تیسرا انسانیت کا احترام، ہر رشتے کی، ہر انسان کی عزت۔ تو بات صاف ہے، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اس نے تو ایک پورا سسٹم دیا، ایک سماجی، معاشی اور قانونی نظام، اور اسی کی وجہ سے ایک مضبوط اور انصاف پر مبنی معاشرہ وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے، اب باری ہے تیسرے راز کی۔ ذرا منظر سوچیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، 10 سال کی دشمنی، لڑائیاں سب ختم، اور اب فاتح اپنے سب سے بڑے، سب سے بدترین دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ یقین کریں، طاقت کا اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب عام طور پر تاریخ میں ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ فاتح بدلہ لیتا ہے، حساب برابر کرتا ہے۔ تو کیا یہاں بھی وہی ہوا؟ کیا ان سب ظلموں کا بدلہ لیا گیا جن کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ ہوا جس نے تاریخ کو حیران کر دیا۔ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، اور یہیں پر طاقت کی ایک نئی تعریف لکھی گئی کہ اصل طاقت بدلہ لینا نہیں، اصل طاقت تو تب ہے جب آپ بدلہ لینے کی پوری قدرت رکھتے ہوں اور پھر بھی معاف کر دیں۔ اور اسی معافی اور انصاف کی بنیاد پر ایک ایسی شاندار تہذیب نے جنم لیا جسے ہم اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بے مثال ترقی کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کیا طاقت تھی؟ ذرا سوچیں، بغداد سے لے کے قرطبہ تک علم کے بڑے بڑے مراکز کھل گئے، عظیم لائبریریاں بن گئی، اور سائنس، فلکیات، طب، ان شعبوں میں ایسی ایجادات ہوئیں کہ دنیا ہی بدل گئی۔ لیکن اس سب کچھ ایسی اچانک نہیں ہو گیا تھا، اس کے پیچھے ایک بہت گہری وجہ تھی۔ یہ جو پوری علمی اور سائنسی تحریک تھی نا، اس کی شروعات صرف ایک لفظ سے ہوئی تھی، ایک حکم، جس نے سوچ اور تحقیق کے وہ دروازے کھول دیے جو شاید صدیوں سے بند پڑے تھے۔ اور وہ لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی وحی کا سب سے پہلا لفظ تھا، اور اسی ایک لفظ نے ایک پوری قوم کو علم حاصل کرنے، کائنات کے رازوں کو کھوجنے اور دنیا کو روشن کرنے پر لگا دیا۔ تو ہم نے 4 راز دیکھے: کردار کی طاقت، ایک نئے معاشرے کی بنیاد، معافی کی اصل قوت اور علم کی روشنی۔ اب وقت ہے ان سب کو جوڑنے کا، اور حتمی سب سے بڑے راز کو سمجھنے کا۔ اسلامی تاریخ کا اصل راز، اس کا جوہر یہ ہے کہ یہ دین شروع تو دل کے ایمان سے ہوتا ہے، لیکن یہ زندہ رہتا ہے اور پہچانا جاتا ہے اچھے کردار سے، انصاف سے اور علم سے۔ یعنی یہ صرف ایک عقیدہ نہیں، یہ تو ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اور یہ تعلق بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی ان اصولوں کو، یعنی کردار، انصاف اور علم کو مضبوطی سے تھاما گیا،
ایک روشن دور آیا، اور جب بھی انہیں چھوڑ دیا گیا تو پھر بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی زوال کا شکار ہو گئیں۔ تو آخر میں یہ سوال پھر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ تاریخ اصل میں بنتی کس چیز سے؟ کیا صرف جنگوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال سے، یا پھر ان عظیم اصولوں سے جو انسانیت کو بہتر بناتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو تاریخ کو اصل میں روشن کرتی ہے؟